بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی سب سے پہلی جو خبر ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ہے، چونکہ گزشتہ رات حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے کچھ پیسے اضافہ کر دیا تھا، جبکہ جس کی وجہ سے آج عوام کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی مارکیٹ کے اندر کل ہی تقریباً 4 کچھ ڈالر فی بیرل قیمت کم ہوئی ہے، اور اس وقت جو عالمی مارکیٹ کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ 7 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رات گئے اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے عوام کی طرف سے شدید رد عمل آتے ہوئے اس کے حوالے سے وزیر خزانہ مسٹر اسماعیل صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کیا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ چونکہ ہم ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوا، اس کے قریب ہیں، تو یہ ساری جو مد نظر ہیں، اور انہوں نے پھر یہ سارا ملبہ پچھلی حکومت میں ایک دفعہ پھر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ پچھلی حکومت ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے قریب چھوڑ کے گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے مشکل جو برداشت کرنی پڑی ہیں، اور اس کا سارا جو ثمرات ہیں، جو اس کی ساری یعنی کہ امپیکٹ ہیں، وہ عوام تک پہنچے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا کہ چونکہ ہماری جب حکومت آئی تو ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، تو ہم نے یہ ساری جو مشکل فیصلے کیے تھے، جس میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی کی قیمتیں، یہ ساری جو سچویشن تھی، یہ ہم نے اس وجہ سے ڈیولپ کی کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا تھا، ان سے قسط لینی تھی۔ تو ابھی ہماری چونکہ ہم نے وہ ان کی طرف سے جو خط آیا تھا سائن کرنے کے حوالے سے، وہ ہم نے واپس بھیج دیا ہے، تو اب امید ہے کہ ہمیں جلد از جلد قرضہ ان کی طرف سے مل جائے گا، جس کے بعد ہمیں جو ہمارے دوست و ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ امداد مل جائے گی، جس کے بعد انشاءاللہ عوام تک یہ ثمرات پہنچیں گے۔ لیکن میرا اس حوالے سے یہ سوال ہے کچھ مفتہ اسماعیل اور اس حکومت سے کہ اگر پچھلی حکومت یہ معاہدہ کر کے گئی تھی تو پھر یہ سائن کس طرح کے ہو رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ لیٹر جو آ رہا ہے یہ کس حوالے سے آ رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک معاہدہ ہے نا، آئی ایم ایف کی طرف سے جو لیٹر بھیجا گیا ہے ان کے سے یہ کہا گیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم خود بھی بارہا کچھ یعنی کہ سپیچز کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدے کے قریب ہیں، تو پھر آپ کچھ کہتے ہو، وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی۔ اور دوسرا، اگر یہ ملک کو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے تو آج تک یہ ملک آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ چونکہ وزیر اعظم اور آپ سب کے بقول، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کو جب آپ حکومت میں آئے تھے تو آپ کی کسی نے بھی مدد نہیں کی تھی، تو پھر اور آئی ایم ایف سے بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ملا تھا، تو آج تک یہ ملک کیسے چل رہا تھا؟ اس کے اندر آپ کے آج بھی اگر یہ ملک مشکلات اور ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا تو کیا آپ نے خرچے آپ ہر وقت عوام کو تو کہتے ہو، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو آپ کا خاص طور پہ پولیٹیکلی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کو ہر دفعہ کوئی بھی حکومت آئے کہ تھوڑی سی مشکلات ہیں اس کے بعد آسانیاں، اور عوام تو آج 75 سال سے یہ مشکلات ہی برداشت کرتی آ رہی ہے، لیکن کیا آپ لیڈ کلاس نے مشکلات برداشت کی ہیں؟ کیا آپ نے خرچے کم کیے ہیں؟ ابھی بھی آج بھی آپ کی جو وفاقی کیبنٹ ہے اس کے اندر تقریباً جو ممبران کی تعداد ہے وہ 64 کے قریب ہے، اور اس میں سے 14 تقریباً وہ ہیں جن کو ابھی تک کوئی قلمدان ہی الاٹ نہیں کیے گئے، لیکن چونکہ آپ نے حکومت چلانی ہے، اتحاد کے لیے سب کو خوش رکھنا ہے، تو آپ نے خزانے کے منہ کھولے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے، غریب کا کیا، وہ بیچارہ پہلے بھی چکی میں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا تھا، مزید پسے گا، اور کیا ہوگا؟ آپ کا تو لائف سٹائل چل رہا ہے، آپ نے آتے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو سوئمنگ پول تھا وہ تھوڑی سی اس کی مرمت کروانی تھی، وہ 8-10 کروڑ اس کا خرچہ تھا، زیادہ تو نہیں تھا، چونکہ وہ غریب وہ کون سا اتنا خرچہ، تو آپ کو ضرورت تھی، گرمی آپ کو لگ رہی تھی، غریب بیچارے کو کون سی گرمی لگتی ہے، وہ تو بیچارہ انسان ہی نہیں ہے، آپ کو گرمی لگ رہی تھی، آپ نے وہ 8-10 کروڑ روپے لگا کے آپ نے وہ سوئمنگ پول بنا لیا، ابھی آپ نے چونکہ اتحادی گورنمنٹ کو ساتھ چلانا ہے، خوش رکھنا ہے، ان کو آپ نے وزارتیں اور مشیران کا قلم دان دے دیا، بھلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ مرات وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ آج آپ نے کتنے پرسنٹ جو آپ نے یہ کم کی ہیں، کون سی آپ نے اتنی بڑی توپیں چلائیں، آپ نے کون سا اعلان کیا ہے؟ آج کتنے ایم این اے، ایم پی اے یا منسٹر، وزیر اعظم نے یا سینٹ کے ارکان نے کہ آج ہم اپنی تنخواہیں نہیں لیتے، ہم مرات نہیں لیتے، یہ ساری مرات اگر ملک مشکل میں واقعی ہے آپ کے بقول تو آپ یہ اعلان کرو نا۔ چلو جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو چلو چھوڑو، آپ کی پارٹی کے جو 100-125 ارکان ہیں نون لیگ کے، ان کو کہو نا، سینٹ سے بھی اور ایم این اے اور ایم پی اے جہاں جہاں بھی ہیں
وہ اعلان کریں نا آج کے بعد ہم آپ کو 1 روپیہ بھی مراد نہیں ملیں گے، جہاں کہیں بھی دورے ہوں گے وہ سرکاری نہیں ہوں گے، پرائیویٹ ہوں گے۔ آپ کرو نا اعلان، اگر واقعی قوم مشکلات کا شکار ہے اور آپ کے مطابق پی ٹی آئی ڈیفالٹ کر کے گئی ہے تو آپ یہ کرو اعلان، لیکن نہیں، آپ نے تو یہ چلانا ہے۔ آپ نے کون سی اتنی بڑی مراعات کم کی ہیں؟ آج بھی آپ کی مراعات تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں، آج بھی آپ ٹریول کر رہے ہو، حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب قومی خزانے پہ اس قوم کے پیسوں پہ لندن یاترا کر کے آئے تھے، صرف بڑے میاں صاحب سے ملنے کے لیے اور بڑے بھائی کو خوش کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ آج بلکہ یہ بھی خبریں آئی ہیں، اور جس کی تصدیق مریم نواز نے آپ نے ٹویٹ میں ایک صارف کے سوال کے جواب میں کی ہے کہ ابھی جو رات کو قیمتیں بڑھائی ہیں، اس کے حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت، اس کے اندر بڑے میاں صاحب یعنی نواز شریف نے، مریم نواز نے یہ کہا صارف کے بیان پہ کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، یعنی نواز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود مطلب کہ چھوٹے میاں صاحب نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ بڑے میاں صاحب وہ چھوڑ کے چلے، اور اسی طرح زرداری صاحب ہیں، وہ بھی اب پہلے تو نون لیگ کو نہر والی پل پہ بلا کے اب خود دبئی میں عیاشیاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ اب آج وہ بھی بلکہ اب کہہ رہے ہیں، اب چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ چونکہ ہم نے سندھ کے اندر الیکشن لڑنا ہے، ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، عمران کا مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے بھی ساتھ آج اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی اظہار تشویش کر دیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا انہوں نے بھی اظہار تشویش کر دیا۔ اور ساتھ ہی آج وفاقی کیبنٹ کا اجلاس تھا تو اس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی آج وفاقی جو وزیر تھے اور مشیران تھے وہ سخت ناراض تھے کہ آپ نے یہ فیصلے کیسے کیے، ہم عوام کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے، حتیٰ کہ اب تو پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کیا یہ حالات کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے اب اللہ خیر کرے انشاءاللہ، اور چونکہ عوام تو بیچاری 75 سال سے یہی برداشت کرتی آ رہی ہے، وہ کچھ اور عرصہ برداشت کر لے گی، لیکن یہ ایلیٹ کو کم از کم سوچنا ہوگا کہ ایک جو پکڑ ہے نا خدا کی، اگلے جان آپ نے خدا کو بھی جواب دے ہونا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ جو دوسری خبر ہے وہ بھی بہت بڑی خبر ہے میری نظر میں، لیکن ایک بڑی عجیب خبر بھی ہے کہ وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، جن کو عدالت نے نااہل کیا تھا اس بنیاد پہ کہ آپ نے جو ایمنڈ فیلڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو پینما کے اندر ان کے انکشافات ہوئے تھے، اس کے حوالے سے عدالت کے اندر ایک کیس چلا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اوپر ثاقب نثار کی زیر صدارت ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا، جس کے اندر یہ سارا پھر ایک جے آئی ٹی بنی، اس کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف، سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کو پیش ہونے کا پورا موقع دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور یہ وہ ساری جو انہوں نے گردان پھر چلائی، اور اس کے بعد ان سے صرف ایک چیز مانگی گئی تھی نا کہ ایمنڈ فیلڈ اپارٹمنٹ جو آپ نے خریدا ہے وہ کیسے خریدا ہے، اس کی آپ ڈیٹیل دے دو، لیکن وہ ڈیٹیل دینے سے قاصر تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور یہ وہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا ہے، ڈرامہ رچایا تھا میری نظر میں۔ بھئی آپ میرے پاس یہ ایک سوٹ ہے نا، یا ایک گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے یا کچھ ہے، تو میں اگر عوام کا نمائندہ ہوں تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے یہ کیسے لیا، اگر میں نے حلال طریقے سے لیا ہے، اس کی پوری رسیدیں اگر میرے پاس ہوں گی تو میں تو فی الفور دنیا کی کسی بھی عدالت میں فی الفور دے دوں گا، لیکن اگر میں نے حلال اور ناجائز طریقے سے پیسے کمائے ہوں گے تو پھر تو میں آئیں بائیں شائیں کروں گا، جو کہ انہوں نے کی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے اقامے پہ فلان، اور بھئی آپ سے سیدھا سا سوال، آپ نے پھر قومی اسمبلی کے اندر ایک بات کہی تھی کہ یہ ہیں وہ اثاثے، یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے ایمنڈ فیلڈ اپارٹمنٹ خریدے۔ پھر آپ کے جو بیٹے ہیں حسن حسین، اس کے بیان، مریم کا اپنا ہے کہ میری لنڈن تو چھوڑو، پاکستان میں چھوڑو، لنڈن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اسی طرح حسین نے پھر ایک جاوید چودھری کے شو میں یہ بیٹھ کے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اب وہ ماشاءاللہ خیر بہرحال جو بھی ہے، اب وزیر اعظم صاحب پھر جو اس وقت کا وزیر اعظم، اس کے بہاف پہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ آپ لنڈن بھاگ گئے، جو کہ اب شہباز شریف نے یہ یعنی کہ عدالت کے سامنے ان کی گارنٹی لی تھی کہ یہ علاج کرانے کے بعد واپس آئیں گے، جو کہ آج پتہ نہیں 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں آئے، لیکن اب جو چونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اگلے ماہ یا اس سے اگلے ماہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جس کا اعلان وہ خود کریں گے، اور اس حوالے سے اب وہ ان کے جو قانونی مشیران ہیں انہوں نے یہ بھی اپنا فریم ورک شروع کر دیا ہے کہ اس حوالے سے عدالت کے اندر ایک پٹیشن دائر کی جائے گی قصوں کے حوالے سے، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کو
واپس اس وقت وہ لاہور، اس دفعہ وہ لاہور کی بجائے کسی اور شہر میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں اسلام آباد ہے۔ کچھ پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کی تجویز یہ ہے کہ آپ لاہور، اسلام آباد یا کراچی اتریں، لیکن اس کے ساتھ پشاور اور کوئٹہ ایئرپورٹ کا بھی ایک تجویز ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس حوالے سے پی ڈی ایم کے کچھ جو کمیٹی ہے اس کے اندر فیصلہ کیا جائے گا کہ کب واپس آنا ہے کب نہیں، اور اس حوالے سے پھر ہو سکتا ہے اگر فیصلہ ہو گیا تو یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پھر پی ڈی ایم رہنما اور پارٹی کے کچھ اراکین لنڈن جائیں گے اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان آئیں گے، پھر اگر وہ اسلام آباد یا کراچی اترتے ہیں تو پھر ان کو یہاں سے ریلی کی صورت میں ان کو جاتی عمرہ تک پہنچایا جائے گا۔ یہ مطلب کہ ایک جو کنوکٹڈ آدمی ہے اس کو اس انداز سے واپس لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو فوج کے مخالف پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور اس کے اوپر پھر ایک تحقیقاتی رپورٹ کمیٹی بنی تھی جس میں آئی ایس آئی بی اور ایف بی آر اور ایف آئی ایس کے دیگر اداروں کے جو لوگ شامل تھے، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کیا۔ اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو فوج کے مخالف پروپیگنڈا چلایا گیا تھا وہ نہ صرف پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں نے چلایا بلکہ اس کو بھارت کی طرف سے بھی درجنوں یعنی کہ سینکڑوں اکاؤنٹ کے ذریعے چلایا گیا فوج مخالف۔ تو ابھی اس طرح ایسے لوگوں کو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ جو لسب اللہ ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا تھا جس میں ہمارے 6 جوان جاں بحق ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اس فوج کی قربانیوں کی وجہ سے، جو وہ ایک سیلاب اور ان کی جو امداد کی جا رہی تھی، انہوں نے اپنی جان میں شہادت نوش کیا، لیکن اس کے انفارچونیٹلی اس کو ایک غلط انداز دے کے اس کو ایک پروپیگنڈا کی صورت اختیار کیا گیا۔ لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو مطلب کہ اب قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج کے پی کے جو حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کی زیر صدارت کیبنٹ کا اجلاس ہوا، جس کے بعد معاون خصوصی بیرسٹر سیف نے میڈیا بریفنگ میں یہ بتایا کہ آج ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور دیگر جو مطلب کہ صوبے کے اندر ایک لائن آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر اجلاس ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ ٹی ٹی پی اس وقت جو سوات اور دیگر جگہوں پہ جو اس طرح کے یعنی کہ مسلح گروہ یعنی کہ جتھے نظر آئے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے جو مخالف گروہ پہ ان کے لوگ ہیں، نہ کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 لوگ تھے جن کے خلاف پراپر آپریشن کیا گیا۔ اب وہاں پہ ہماری فوج اور دیگر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، پولیس، انہوں نے پورا کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے۔ اب وہاں کوئی امن و امان کی سچویشن خراب نہیں ہے، اب وہاں امن اور سکون ہے، اور اس حوالے سے افغان حکومت نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ تو ٹی ٹی وی کے ساتھ باقی ہماری بات چیت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ جلد وہاں بھی کوئی اچھی پیش رفت ہوگی اور ایک اچھا نتیجہ خیز مذاکرات جاری ہیں۔ تو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ جو اس حوالے سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ اب ختم ہے، اور اس وقت پوری جو سچویشن ہے وہ کے پی کے کنٹرول میں ہے، اور عوام فریلی موو کر سکتی ہے جہاں بھی جانا چاہے، کسی قسم کی سچویشن خراب نہیں ہے، لائن آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہے۔ وہ جو چند لوگ نظر آئے تھے وہ بیسیکلی ٹی ٹی پی کے مخالف گروہ کے ارکان تھے۔ تو یہ خبر تھی آج کے حوالے سے، اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔